لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الراشدين المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اگرچہ کل کی مجلس میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ آیہ ولایت کے یا عقیدہ ولایت کے حوالے سے جو قرآن کی سب سے اہم دو آیتیں ہیں، بلکہ شاید سب سے اہم جو آیت ہے وہ یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، اور میں نے اسے بالکل آخری مجلسوں میں تلاوت کیا، ورنہ لاجیکل سیکوینس یہ تھی کہ سب سے پہلے یہ آیت تلاوت کی جاتی پہلی دوسری مجلس میں، اور پھر اس کے حوالے سے بات آگے بڑھائی جاتی، لیکن کل میں تفصیل کے ساتھ اس کی وجہ بتا چکا ہوں، اور آج پھر اسی آیت کو اس لیے تلاوت کیا گیا کہ خدا معلوم کیوں کل کا مجمع بالکل مختلف تھا، آج کا مجمع بالکل مختلف۔ کل جو صاحبان ایمان تشریف لے آئے ان کے آنے پہ مجھے تعجب بھی تھا کہ 11 محرم عموماً اتنی تھکن کا دن ہوتا، لیکن بہرحال آج سے زیادہ مومنین تشریف لائے، اور جیسا کہ کل ہی کسی نے مجھے یہ پریڈکشن کر دیا تھا کہ مولانا جو اتنی زحمت سے آیا آپ نے بھی اس کو 1.5 گھنٹے کی پوری ایک ایسی مجلس سنائی کہ پورے عشرے میں 1.5 گھنٹے آپ نے کبھی نہ پڑھا، میکسیمم 80 منٹ تھا۔ لیکن بہرحال وہ کل کا عنوان ایک ایسا عنوان بن گیا تھا کہ عقیدہ ولایت کے ساتھ کچھ زمانے کے امام کے حوالے سے بھی باتیں نکل آئی تھیں، اور جیسا کہ میں پہلی محرم سے گزارش کر رہا تھا، لیکن اصل میں اس گزارش کا وقت کل سے شروع ہوا تھا، 11 محرم، جو آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمیٰ سید لطف اللہ صافی گلپائگانی، یہ ہمارے حوزہ علمیہ قم مراجع میں سے ٹاپ آف دا لسٹ 2 مرجع، ایک خصوصی جو درخواست ہے وہ 11 محرم سے شروع ہو رہی ہے، 11 محرم سے لے کے 40 کے دن تک کے 40 دن زمانے کے امام کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ آج تو ویسے ہی شب جمعہ کہ ہر شب جمعہ میں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مناسبت سے مجلس پڑھ رہا ہوں، زمانے کے امام کا 2 جملوں میں صحیح ذکر میں ضرور کر کے صاحبان ایمان کی میموری میں اس چیز کو دوبارہ تازہ کرتا ہوں۔ اور یہ 40 دن یعنی ایک تو ہر شب جمعہ اور پھر یہ شب جمعہ اور کل کا دن جو 11 محرم، ان 2 مراجع نے خصوصی طور پہ آپ سے ایک درخواست کی ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا، اور بحار الانوار کی اس حدیث کی روشنی جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل پر جب فرعون کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے
فرعون ایک آدمی کا نام نہیں. ویسے تو فرعون ویسے ہی مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، لیکن یہ بھی نہیں. فرعون جو ہے نا وہ ایک قسم کی ایک مینٹلٹی، ایک ذہنیت کا نام، کہ جب دنیا میں کسی قوم کے پاس فوجی طاقت زیادہ آ جائے، پیسہ زیادہ آ جائے، ان کا کلچر اپنے پورے علاقے میں چھا جائے، تو جس طرح ان کا دماغ خراب ہوتا، اس دماغ کی خرابی کا نام ہے فرعون. تو جب فرعون کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو بنی اسرائیل 40 دن تک مسلسل بارگاہ الہی میں گریا بھکا کرتے رہے. یہ حدیث میں پہلے پڑھ چکا ہوں، بہت ہی مختصر اسے اس وقت دوہرا رہا ہوں کیونکہ آج کی رات اس کی مناسبت کی رات. تو پروردگار کا یہ اعلان ہوا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ویسے تو میں نے تمہارے لیے جو وقت فرج رکھا تھا، یعنی پریشانیاں ختم ہونے کا وقت، وہ بہت بعد میں تھا، لیکن تمہارے 40 دن کے اس گریا و بکا کی وجہ سے اب میں وقت ظہور کو جلدی کر رہا ہوں. اور موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے پروردگار نے اس قوم بنی اسرائیل کی مشکلات کو دور کیا. ہم اور آپ ہی نہیں، اس وقت ساری انسانیت جن مظالم کا نشانہ بن رہی، یہ ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ امام نہیں آئے گا. اس لیے کہ امام کا آنا قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ ہوگا جس سے جبرائیل خانہ خدا کی چھت سے اس طرح سے تلاوت کریں گے کہ ساری دنیا کے کان تک پہنچ جائے گی کہ جاء الحق وزهق الباطل. اب باطل مٹ گیا اس طرح سے کہ ان الباطل کان زهوقا. اب اس دنیا میں کوئی باطل نہیں رہے گا. ہر نبی کے بعد، ہر نبی کے زمانے میں ظلم کا خاتمہ ہوا، لیکن ساری دنیا سے نہیں. کہیں نہ کہیں ظلم رہا کہ جس نے بعد میں اپنے بچے دیے، انڈے دیے، اور نتیجے میں دوبارہ ظلم چھا گئے. یہ آنے والی حجت خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلم کا خاتمہ کرے. یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت فیہا ظلما وجورا. کل آپ جہاں جہاں نماز جمعہ میں شرکت کریں، وہاں کے خطبہ جمعہ میں یہ حدیث بھی تلاوت کی جائے گی کہ اس کے ذریعے سے اللہ اس ساری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے. چاہے وہ ظلم ایک جانور کا دوسرے جانور کا ظلم کیوں نہ ہو. روایت میں تفصیل بتاتی ہوں کہ امام کے آنے کے بعد کس طرح کا ماحول بنے گا عدل اور انصاف اور جسٹس کا. پھر کوئی جانور بھی دوسرے جانور کو سینگ نہیں مارے. چاہے وہ ظلم انسان کا اپنی ذات پر ہو، چاہے وہ ظلم خاندان کے پرابلم ہو، ساس بہو کا جھگڑا. ہی لیکن میں بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں. نند و بھاون کا جھگڑا، شوہر اور بیوی کا مسئلہ. یہاں عموماً ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے. میرا اندازہ ہے، میں بہت زیادہ تو ڈیپتھ میں نہیں گیا، لیکن شوہر بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہوں گے. ذرا ذرا سی بات پہ سیپریشن، ذرا ذرا سی بات پر ڈیورس، ذرا ذرا سی بات پہ اس کی پراپرٹی میں اس کا قبضہ، اس کی پراپرٹی میں اس کا قبضہ. لیکن یہاں سے لے فرعونیت والی جو طاقتیں دنیا میں آج بھی موجود ہیں ان تک. ایسا نہیں ہے کہ امام بڑے بڑے ظلم ختم کریں گے تو چھوٹے رہ جائیں گے، یا چھوٹے چھوٹے ظلم ختم کرنے میں لگیں گے تو بڑے ظلم رہ جائیں گے. نہیں، ایک جانور کے دوسرے جانور کو سینگ مارنے سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر جگہ اپنے سینگ پھنسا کے بیٹھی ہوئی. تمام مظالم کا خاتمہ وہ امام کرنے والا ہے. دیکھیں اللہ نے اس کے ظہور کے لیے ایک وقت رکھا ہوا. اب یہ 40 دن کا گریا و بکا وہ چیز کہ جو اس وقت ظہور کو جلدی لا سکتا، یہ ہمارے اختیار میں. امام کو ظاہر کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے لیے اللہ نے ایک تاریخ مقرر کی. یہ تاریخ لوح محفوظ پر ایسی جگہ لکھی ہوئی کہ ملائکہ اور فرشتے بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے. لیکن ہم اور آپ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو بدل دیں. جو اکثر میری ایک مجلس ہوتی کہ بندہ مومن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بک آف فیٹ یا تقدیر الہی کو تبدیل کر سکتا، اور سب سے بڑی یہ طاقت بندہ مومن کے ہاتھ میں اس کی دعا. شب قدر جو میں نے اسی المہدی سینٹر میں ایک رمضان کیا تھا، اس کی شب قدر میں نے یہ چیز ذرا تفصیل سے بتائی. مگر وہ دعا کی طاقت خالی شب قدر کے لیے نہیں ہے، روزانہ کے لیے. تو 40 دن کی یہ دعا الہی عظم البلا، گھر والوں کو جمع کر کے مختصر یہ دعا ہی پڑھ لی. اور اگر صحیح معنوں میں امام کو یاد کرنا چاہیں تو دعائے ندبہ کے سلسلے کو مسلسل جاری رکھیے. دعائے عہد کے
جس کے شروع میں لکھا ہے کہ 40 دن فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھو، تو یہ 40 دن کا آج کل 11 محرم سے جو سلسلہ شروع ہوا اور دعائے عید ویسے ہی ہر 40 دن پڑھی جائے، ان دونوں کو اسی ایام ازا کی ان تاریخوں میں ملا دی۔ زیارت آل یاسین کو کبھی فراموش نہ کرے، جو زیارت کم ہے دعا زیادہ۔ یہاں پہ میں رک کے ایک جملہ ایسا کہہ دوں جس کی اس مجمع کو ضرورت نہیں، لیکن کسی ایسے کو ضرورت ہے جو یہ آواز سن رہا، اور وہ یہ کہ آج کل جو لوگ اردو جانتے ہیں، بلکہ شاید انگریزی میں بھی، اب یہ کتاب ہر ایک کے ہاتھ میں آ رہی آہستہ آہستہ، مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان کا وہ جو لیٹسٹ ایڈیشن انصاریان پبلیکیشن نے چھاپا ہے، جس میں لفظ بلفظ مفاتیح کا ترجمہ، جس طرح سے مفاتیح ہے اسی انداز سے ترجمہ ہوا۔ انگریزی میں کچھ اور لوگوں نے کوشش کی، لیکن اپنے حساب سے اس کی ترتیب یا سیکوینس بدل دی۔ تو مفاتیح الجنان جیسی کتاب، اس کے اندر امام سے متعلقہ یہ 2-3 عمل لسٹ اگر آپ دیکھیں اس کے کانٹیکسٹ کی تو نظر نہیں آتے۔ چنانچہ اس ایام ازا میں بھی کسی نے پوچھا کہ ہم زیارت آل یاسین ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، شاید یہ کسی اور کتاب میں ہو۔ دنیا کا نہ کوئی شخص کمپلیٹ نالج رکھتا ہے، نہ کوئی کتاب کمپلیٹ ہے سوائے قرآن کے، ادھر سوائے اہل بیت کے۔ لیکن اور مفاتیح میں بھی کئی جگہ کچھ چیزیں مسنگ ہیں۔ مثلا عاشور کے اعمال میں سب سے مشہور عمل 7 مرتبہ انا للہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ مفاتیح میں نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو، اس میں کوئی چیز مسنگ نہ ہو۔ یہ خصوصیت کسی کتاب میں نہیں ہو سکتی سوائے کتاب خدا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں لکھی، لیکن ذرا سی ترتیب بدل۔ دیکھیں ساری دعائیں ایک جگہ، آدمی لسٹ کھولتا ہے وہیں پہ پڑھتا ہے، یہاں دعائے جشن کبیر ہے، یہاں دعائے جشن صغیر ہے، یہاں پہ دعائے کمیل ہے، یہاں پہ دعائے مشغول ہے، پوری لسٹ پڑھ ڈالی، دعائے ندبہ نہیں، کیونکہ دعائے ندبہ وہاں پہ نہیں لکھی۔ زیارتوں کی ساری زیارتیں ایک جگہ جمع کی، زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، سب پڑھتے جا رہے، زیارت آل یاسین نہیں، کیونکہ زمانے کے امام سے ریلیٹڈ جتنے بھی عمل، دعائے عہد، دعائے زیارت آل یاسین، دعائے ندبہ، یہ شیخ عباس قمی نے وہاں پہ لکھے ہیں جہاں سامرہ کی زیارت میں بیسمنٹ یا سرداب میں جا کے عمل کرنے والی تفسیر آئی۔ یہ سارے اعمال دعاؤں کے سیکشن سے ہٹا کے وہاں لکھے، یعنی مفاتیح میں ایک دعاؤں کا سیکشن ہے، ہم دعائے ندبہ وہاں ڈھونڈیں گے نہیں ملے گی۔ مفاتیح میں ایک زیارتوں کا سیکشن ہے، ہم زیارت آل یاسین ڈھونڈیں گے وہاں نہیں ملے گی۔ ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے جہاں امام زمانہ کی زیارت بتائی گئی ہے اور جہاں سرداب مقدس کے اعمال بتائے گئے۔ اب میں بڑے آرام سے یہ جملے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ صدام کی وجہ سے جو ایک 10-15 سال کا گیپ آ گیا وہ ختم بھی ہو گیا ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو ہر سال 2 دفعہ زیارتیں کر کے آ رہے ہیں۔ تو سرداب کسے کہتے ہیں، سرداب کے اعمال کیا ہیں، یہ مجھے کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جہاں پہ وہ سارے اعمال ہیں سامرہ کے، وہاں پہ یہ چیز ملے گی۔ لیکن اگر روزانہ ان اعمال کو کرنے کی ہمت نہیں ہے، چاہے 40 دن کے لیے بھی، ورنہ تو ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو روزانہ یہ اعمال، سارے کے سارے اعمال پوری زندگی کرتے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی درخواست ہے 40 دن کی بھی ہمت نہیں ہے، تو کم از کم دعائے سلامتی ہے امام زمانہ اور دعائے تعجیل ظہور، یہ روز پڑھیے، اور باقی چیزیں آپ ہفتے میں 1 دن، بہترین رات آج کی ہے اور بہترین صبح کل کی۔ یہ کیوں بہترین ہے یہ میں بتا چکا ہوں، اب میں دوبارہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، ورنہ میرے لیے تو بہت آسان ہے چیزوں کو بہت جلدی ریپیٹ کر کے وقت پورا کر دینا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اب میں یہ قرآنی بات کو صرف ریمائنڈر کے طور پہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کروں کہ اصل تاریخ اس کی اب شروع ہوئی ہے 11 محرم سے 40 40 دن متواتر، 1 آدھ دن پلس مائنس ہے تو اسے بعد میں آپ کور کر دیجیے۔ یہ واجبات حج نہیں ہے کہ 9 تاریخ کا عمل 9 ہی تاریخ کو ہو، بلکہ وہاں بھی یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ مجبوری کی وجہ سے 1 دن لیٹ ہو گئے تو آپ واجبات کو 1 دن، یہ روزے نہیں کہ 5 دن لیٹ شروع کریں تو پھر 5 دن لیٹ جا کے ختم کریں، نہیں، وہاں ڈیٹ فکس ہے۔ ان اعمال میں ذرا سی اتنی گنجائش ہے،
تو اگر کل کسی کا ذہن نہ گیا، آج رات کو واپس جانے کے بعد ہمت نہ ہو، میں نے اتنا تھکا کہ یہاں سے آپ کو بھیجا، تو 2 دن لیٹ شروع کیجیے اور 40 کے 2 دن بعد اس کو ختم کیجیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس جملے کو آگے بڑھاؤں، 2 سوال مجھ سے ایسے پوچھے گئے ہیں کہ اصرار بھی ہے کہ اس کا جواب منبر پہ جائے، اور مجھے یہ معلوم بھی ہے کہ یہ اکثریت کے سوال نہیں، پھر بھی بہت مختصر۔ پہلے سوال کے حوالے سے یہ جو میں نے اب تک بات کہی سے ذرا سا اس کا ربط ملتا، لیکن اب میرے پاس دونوں کا ربط ملانے کا ٹائم نہیں ہے، موقع ملا تو آگے تقریر میں کہیں ربط ملا دوں گا، لیکن 2 سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عباس کو ہم لوگ غازی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے ایک بات جو میں واضح کر دوں وہ یہ ہے کہ جناب عباس کے لیے غازی کا لقب ساری دنیا شیعت میں یکساں طور پر رائج نہیں۔ عراق میں، ایران میں، لبنان میں اور جہاں جہاں صاحبان ایمان، حتیٰ یہ کہ ہندوستان میں بھی پہلے یہ لقب نہیں تھا، پاکستان میں زیادہ مشہور تھا، پھر آہستہ آہستہ دوسروں نے بھی اس کو اختیار کیا کیونکہ مناسب اور بہترین لقب۔ لیکن ہر جگہ کا اپنا ایک رواج ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے ایک جگہ کے لقب کو دوسری جگہ آپ استعمال کریں وہ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب تک کہ دعائے توسل ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن نہیں ہوئی، 9ویں امام کا لقب جواد اور 10ویں امام کا لقب ہادی سمجھانا مشکل ہوتا تھا، اور اگر آپ عراق اور ایران میں جائیے تو وہاں پہ تقی اور نقی سمجھانا مشکل ہوتا۔ اب تو خیر دعائے توسل کی وجہ سے بھی اور دنیا قریب آ گئی ہے تو ایسا آپس کا انٹریکشن ہے، لیکن پہلے عراق میں آپ امام تقی کہیں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کون سے امام، وہاں امام جواد، ہمارے یہاں امام تقی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا اس کے استعمال علاقے کے اعتبار سے الگ ہوتے، جیسے مثلا ہمارے یہاں غازی عباس ہے، آج کل کربلا اور عراق میں جناب عباس کے لیے جو زیادہ لفظ استعمال ہو رہا، ہمارے کان اس سے مانوس نہیں، امام عباس۔ اب وہ امام عباس کہتے ہیں، ہم غازی عباس کہتے ہیں، تو یہ نہ وہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے، دونوں صحیح ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی علاقے میں کوئی لفظ اگر بنایا جاتا، جیسے علماء کے لیے ہندوستان اور پاکستان میں لفظ مولانا، عراق ایران میں مولانا سے سمجھے گا ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں کوئی اگر ایسا عالم آ جائے کہ جو ذرا آپ کو شک ہو کہ یہ کہیں حوضے میں پڑھ کے آیا کہ سیلف اسٹڈی، تو لفظ شیخ بہت استعمال ہوتا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آپ شیخ کہیں گے تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں، وہاں شیخ سے مراد ایک پوری الگ سے ایک کاسٹ ہے۔ تو یہ الفاظ الگ الگ تھے، ایسے نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ایک تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ معصومین کے استعمال کیے ہوئے الفاظ نہیں، یہ لوگوں نے اپنی عقیدت و محبت اور سیرت کے اعتبار کو دیکھ کے بنائے۔ جناب عباس کو غازی کہا جاتا ہے، اس کے لیے اگرچہ 2 باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں باتوں سے میں اتنا متفق نہیں ہوں۔ پہلا یہ کہ جناب عباس کے کربلا کا جہاد ایسا جس سے یہ امپریشن ملتا کہ جناب عباس نے کوئی ایسا جہاد نہیں کیا جس میں دشمنوں کو شکست دی۔ غازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجاہد کے جو میدان میں جائے، دشمن کو شکست دے کر مقصد کو حاصل کر کے زندہ سلامت آئے۔ تو کہا کہ جناب عباس کے مصائب کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ پانی بھی نہیں لا سکے، امام ہمیشہ کامیاب ہے، شبہ امام ہمیشہ کامیاب ہے، اور امام زیادہ ہمیشہ کامیاب۔ مگر تصور یہ ملتا ہے کہ بہادری تو آپ بہت بیان کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا جہاد نہیں۔ تو صفین کے میدان میں 14 سال کی عمر میں جناب عباس کا وہ جو عظیم الشان جہاد تھا، وہ اس کے حوالے سے کہ نہیں یہ شہید ہی نہیں ہے، غازی بھی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ایک اور وجہ، اور وہ یہ ہے کہ میدان کربلا عاشور سے پہلے لشکر عمر سعد سے کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں لشکر امام کی، اور ہمیشہ اکیلے حضرت عباس کامیاب واپس آئے، تو غازی کا لقب یہ ملا۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، غازی اصل یہ چیزیں بھی صحیح، اس سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ عباس کربلا کا واحد مجاہد تھا جس پر تلوار چلانے پہ پابندی لگائی گئی۔
بلکہ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو پابندی ایسی لگائی گئی کہ تلوار لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تاریخ میں یہ ہے کہ جناب عباس فرات کی جانب تلوار لے کے نہیں گئے، نیزہ لے کے گئے. تلوار لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ تصور نہ ہو کہ میں نے صفین کے حوالے سے کہا کہ جناب عباس بہت بہادر ہوں گے لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی جیت کے واپس آئے. کہ یہ غازی ہے، اب ان کا جہاد انکمپلیٹ، ان کا جہاد مکمل ہوگا ظہور امام زمانہ کے بعد، جب یہ لشکر حسین کا علم اٹھا کر لشکر یزید سے مقابلہ کریں. یہ غازی ہے، ابھی جہاد عباس کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، چل رہا ہے جہاد. اور یہاں سے ہمارا عقیدہ رجس شروع ہو جاتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم تو نہیں قرآن کہتا، اور ایک بار بھی نہیں دو جگہ کہتا کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے. یہ دیکھیں کتنا پرانا یہ سوال. اس لیے میں نے کہا کہ میں تو اس سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن کچھ اتنا اصرار ہوا اور ایسے مومن کے ذریعے سوال آیا کہ میں منع نہیں کر سکا. اب آپ کہیں گے مولانا ہمیں بھی بتائیے وہ کون ہے تاکہ آئندہ ہم اپنے سوال ان کے ذریعے بھیجوائیں. اسی لیے تو میں نے نام نہیں لیا، لیکن بہرحال میں منع نہیں کر سکا کہ بھئی شہید جب زندہ ہے تو ہم آخر اس کا مثلا تابوت کیوں اٹھاتے ہیں یا ماتم کیوں کرتے ہیں. کتنا پرانا اعتراض جس پر ہم میدان احد میں جناب حمزہ کی شہادت کا ماتم بتاتے ہیں. بزرگوں کو یاد ہوگا کہ علی گڑھ کے وہ جو شاعر تھے یا شاعر تھا اقبال سہیل، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کتنا مشہور اس کا یہ مصرع کہ جو زندہ جاوید ہے ہم ماتم نہیں کرتے، ماتم وہ کرے کہ جو ان کو مرا ہوا مان. تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ حسین کی عقیدت مند ہیں، اس لیے ماتم نہیں کرتے. ابھی میں دیکھ رہا تھا 4 دسمبر 5 دسمبر کب بابری مسجد شہید ہوئی، پورے ہندوستان کے اندر احتجاج ہو رہا. ہم سے کہا جاتا ہے حسین مارے گئے، شہادت پہ تو خوش ہونا چاہیے، تم غم کس بات کا کرتے ہو؟ مسجد شہید ہو گئی تو تمہیں تو خوشی کی شادیاں بجانا چاہیے، تمہیں تو سیلیبریشن کرنا چاہیے، کیونکہ شہادت تو ہمیشہ بقول تمہارے غم کی چیز ہی نہیں ہے. پورے ہندوستان میں احتجاجی جلسے اور جلوس ہو رہے، بابری مسجد کیوں شہید کی؟ شادیانے بجاؤ، لائٹنگ کرو، بچوں کو نئے کپڑے پہناؤ، اچھے کھانے پکاؤ اور کہو کہ باقی مسجدیں بھی شہید ہو جائیں تاکہ ہمیں خوشی کا موقع ملے. پاکستان میں دشمنان اہل بیت کے کچھ بڑے لیڈر مارے گئے تھے. اب تک آپ پرانے اخبارات میں دیکھیے کیا غم کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور رسول کا نواسا مارا جائے تو ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. لیکن یہ تو ذرا سا ٹک اور قید والا جواب ہوا، لیکن اس کا شرعی جواب یہ کہ خدا نے ایک لفظ تو یہ کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ وہی آیت ہے کہ جو مر گئے ان کو زندہ مردہ نہ کہنا. لیکن کیا کہا کہ ان کی زندگی عام زندگی جیسی نہیں ہے. لا تشعرون، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ تشعرون جو ہے اردو میں شعور کے معنی ہے. شعور ایک ذرا سا مشکل لفظ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی ان کی زندگی، دیٹ مینس عام زندگی نہیں. تو جو باتیں آپ کہہ رہی اسی مومنہ کا سوال ہے، اور مجھے یقین ہے ان کے پاس بھی کسی نے اعتراض کیا ہو، یہ وہ والی زندگی نہیں ہے. تو جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں یہ عام زندگی سے ریلیٹڈ، کہ جو زندہ ہوتا ہے مثلا اس کا تابوت نہیں اٹھاؤ. لیکن اب میں ذرا کیوں وقت نہیں ہے، وقت میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا، سوال سب کے لیے نہیں. شہید زندہ، لیکن قرآن نے کہا اس کی زندگی عام زندگی جیسی نہیں. یہی وجہ کہ شہید کی بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت. کسی کا شوہر اگر زندہ ہو تو وہ عورت کسی حالت میں دوسری شادی نہیں کر سکتی. برزخ میں زندہ ہو، قبر میں زندہ ہو، وہ کر سکتی. لیکن اگر یہ عام زندگی مانی جائے تو یہ تو تابوت وغیرہ تو زندہ کا بھی اٹھایا جا سکتا ہے. آج شب جمعہ کا ایک پیغام موت ہے. میں ادھر تو نہیں جا رہا، سوال کی مدد سے ایک جملہ مومن کی خصوصیات اور صفت میں یہ لکھا ہے کہ زندگی میں قبر تیار کر کے قبر میں جا کے اکثر لیٹتا بھی ہے. تو اب یہ جو ہے کہ تابوت ہے یا قبر ہے یا غسل میت اس ٹائپ کی یہ، لیکن شادی تو ناممکن چیز ہے کہ کسی زندہ آدمی کی بیوی دوسری شادی کر. تو جو چیزیں شہید کے حوالے سے کہی گئی وہ ساری چیزیں اگر مان لی جائے کہ زندہ ہے تو نہ کرو تو پھر یہ، بلکہ رسول اللہ نے انکریج کیا شہداء کی بیویوں کو
پیغمبر کی جو اتنی ساری شادیاں ہیں اس میں 90% شادیاں وہی کہ جن کے شوہر مارے گئے تھے کسی جنگ میں، پیغمبر نے ان بیوہ عورتوں سے شادی کی تاکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے جو میں نے ایک دن اور اشارتاً ایک بات کہی، پاکستان میں اتنی شہادتیں ہوتی ہیں مثلا، اب اس کے بعد جو ان کی بیویاں ہیں، جو بچے، فالو اپ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر معاشرے مردوں کی تعداد کم رہ جائے، عورتوں کی تعداد شہادتوں کے نتیجے میں بھی بڑھ جائے، تب بھی اس سے اخلاقی کرپشن معاشرے میں ایسا پیدا ہوتا جس کا ذکر کرنے کی ممبر پہ ضرورت نہیں۔ مدینے میں یہ پرابلم ہو رہا تھا خاص طور پر احد کی لڑائی کے بعد، اتنے مختصر سے مسلمانوں میں 70 مارے گئے، احد کل بھی آیا، احد آج بھی آ رہا۔ تو اب یہ کہ پیغمبر اجازت دی نہیں، انکریج کیا نہیں، خود بھی شادیاں کی، تو شہید تو زندہ ہے، تو پھر اچھا ایسا بھی شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر شوہر بیوی 20 سال ایک دوسرے سے سیپریٹ رہے تو نکاح خود بخود ٹوٹتا، کبھی خود بخود نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ ہمارے یہاں ہے۔ بلکہ کسی نے ایک سوال کیا، لیکن ابھی آپ کے سامنے کیا بولوں، مولانا ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے، سنا جب 20 سال ہو جائے تو نکاح کو رینیو کرنا پڑتا ہے، چاہے ساتھ میں بھی رہ رہے ہیں۔ دنیا میں عجیب عجیب قسم کے نظریات مشہور ہو گئے، اور بڑا سیریس سوال تھا۔ گھر کے اس سوال میں بظاہر ہم لوگوں کا فائدہ بھی، کہ آپ رینیو کریں گے تو رینیو کرنے کے چارجز بھی آپ کو دوبارہ دینا، لیکن مسئلہ شرعی تو مسئلہ شرعی، اگر شہید زندہ ہے تو اس کے بعد اس کی جائیداد و میراث کیوں تقسیم ہوتی؟ کسی زندہ آدمی کی میراث اور جائیداد تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے شرعاً ایک آدمی کو اجازت ہے جو کل مخیرت کا واقعہ پڑھاؤ جہاں سے میرا موضوع شروع ہو گیا، کہ زندہ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد زندگی کسی کو بھی دے کے جا سکتا ہے، نہ بیٹا کہہ سکتا ہے کہ بابا ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، دوسرے کو غیر کو سب کچھ مل رہا، نہ بیوہ یہ کہہ سکتی ہے، وہ بیوہ جو ابھی بیوہ نہیں ہونے والی، کیا وڈ بھی بیوہ کہیں گے اس کو، مجھے نہیں پتا انگریزی میں، جو بعد میں بیوہ ہونے والی، نہ بیٹا کہہ سکتا ہے نہ بیٹی کہہ سکتی، زندگی میں آدمی کو حق۔ تو اگر وہ زندہ ہے تو میراث کیسے تقسیم ہو رہی ہے اس کی؟ تو یہ جو زندگی کچھ اور ایفیکٹس پڑتے ہیں لائف پر شہید کے لیے، اسلام نے ان سب کے بارے میں کہا کہ اسے مردہ تصور کر کے کرو، میراث بھی اس کی پوری کی جائے گی، تقسیم کی جائے گی، اس کی بیوہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے، اور بہت ہی پیور ٹیکنیکل فقہی مسئلہ، جب تک کوئی آدمی زندہ ہو نہ اس کی قضا نماز کوئی پڑھ سکتا ہے نہ قضا روزہ، ایون چاہے وہ قومے میں، اور آپ تو مغربی دنیا میں رہتے ہیں، 20-20 سال لوگ قومے میں رہیں، لیکن پتا بھی ہے کہ مرتے دم تک جو ہے کبھی یہ دوبارہ ہوش میں نہیں آئے گا، جب تک سانس چل رہی ہے نہ اس کی قضا نماز ہو سکے گی نہ قضا روزہ۔ ارے کس چیز کا انتظار ہے؟ نیکی کا کام جتنے جلدی کر لو اچھا۔ اب پتا ہے کہ تو مر کر ہی آئے گا ہاسپٹل سے باہر، تو نمازیں اس کی پڑھوا دو، نہیں زندہ ہے ابھی، شہید کی آپ قضا نمازیں اور قضا روزے پڑھ سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ شہید زندہ ہے، مگر اس انداز کا نہیں کہ جیسا بعض لوگوں نے بنا کر کوشش کی کہ تابوت، علم، عزاداری اور ماتم کو ختم کیا ہے۔ سوال کرنے والی کا یہ مقصد نہیں، شہید ہمیشہ زندہ، اس لیے کہ اس نے جس مقصد پہ گواہی دی، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، معصومین کی ولایت، جس مقصد پہ اس نے گواہی دی، جب وہ مقصد زندہ ہے تو ہم اس کو زندہ کہیں گے۔ اور یہ ولایت کتنی اہم چیز، میں پہلی محرم سے سمجھاتا آ رہا ہوں، لیکن آج خاصا وقت گزر گیا، پھر بھی شب جمعہ میں چاہوں کہ نہ چاہوں، موت اور قبر میری زبان پہ آ ہی جاتا، اس کو بھی غنیمت سمجھیے کہ خالی شب جمعہ آتا۔ پہلے تو ہر مجلس میں اور ہر موقع پہ دو چیزیں سنیے تاکہ ولایت کی اہمیت اور واضح، اور میں اپنے ایک موضوع کے اختتام پہ آ جاؤں۔ میرا تعلق، یعنی میرا بچپنا، تعلق چھوڑیے، میرا بچپنا رضویہ سوسائٹی میں گزرا، جو کراچی کا ایک بہت ہی مشہور، اس اعتبار سے مشہور محلہ ہے کہ وہ ساری صاحبان ایمان کی بستی، گرچہ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان والی کہتے تھے، چاروں طرف دوسروں کا غلبہ ہے، لیکن بہرحال صاحبان ایمان رہتے۔ جیسے حیدرآباد دکن میں کیا وہ دارالشفا یا شفا خانہ ہے، لاہور میں اندرون موچی دروازہ میں محلہ شیعہ ہے،
لکھنؤ میں نخاس ہے، وکٹوریا اسٹریٹ کا علاقہ ہے، تو لیکن یہ ایک ایسی بستی ہے، ایک ایسا محلہ ہے کہ جہاں 100%، میرا بچپنا وہیں گزرا، بہت بڑا بھی نہیں، چنانچہ اکثر نماز جماعت مسجد میں پڑھنے جاتا تھا بچپنے میں بھی، تو رضویہ کی مسجد بھی بہت مشہور ہے، ایک زمانے میں تو کراچی کی سینٹرل مسجد تھی، اور ظہرین کی نماز اس میں تو میں بہت ریگولر تھا، تو اکثر وہاں پہ جھگڑا ہوتا تھا، اور اچھا جھگڑا، آج کل کے جو ہمارے مومنین کے جھگڑے وہ نہیں، واقعا خلوص والا جھگڑا۔ یہ لفظ سمجھانا بڑا مشکل ہے، اس کو میں کبھی الگ سے سمجھاؤں، کیونکہ ہماری فقہ میں طلاق کے حوالے سے پہلا مسئلہ یہ کہ غیظ و غضب کے عالم میں جو طلاق دی جائے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ بعض مسلمان وہی جو ماتم پر اعتراض ہے، ایسا یہ بھی اعتراض کہتے کہ یہ آپ کا کیا مسئلہ، طلاق تو دی ہی غصے میں دی جاتی ہے، پیار و محبت میں کون کس کو طلاق دیتا؟ وہ ہمارے اس مسئلے کو ہی نہیں مانتے، لیکن خیر اب میں اس کی طرف نہیں جا رہا، وقت بہت گزر جائے گا۔ کبھی خلوص والا اختلاف ہوتا ہے، اس کو جھگڑا تو نہیں کہیں، جھگڑا اسے کہتے ہیں کہ ای میل شروع ہو گئی، گالیاں دینے لگے، تہمتیں لگانے لگے، ماں بہن ایک کرنے لگے، فحش الفاظ استعمال کرنے لگے نا، علمی اختلاف۔ جیسے ہمارے مراجع کے اختلاف ہوتے ہیں، وہ پورا احترام بھی کرتے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ ماحول ہی ہم میں سے بہت سو نے نہیں دیکھا، لیکن بزرگوں نے دیکھا۔ تو خلاصہ یہ کہ وہاں اکثر ایک بحث ہوتی، ایک لفظ جو میں مسئلہ ولایت پہ آ گیا ہوں، نہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، نہ کسی طرح سے اپنے حالات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مختصر لیکن بہت اہم مسئلہ۔ تو اکثر وہاں پہ ایک اچھی سنسیئر خلوص والی بحث ہوتی، اور وہ یہ کہ ایک لفظ جو میں نے کہا کہ ایک زمانے میں تو رضویہ سوسائٹی کی مسجد کراچی کی مرکزی مسجد، وہی تو غسل میت کے مرکز سے کراچی میں یا کھارادر کا غسل خانہ یا رضویہ، تو میتیں بہت آتی تھیں، اب تو خیر کئی جگہ پہ غسل خانے بن گئے، لیکن اس وقت کھارادر یا رضویہ تو روزانہ ظہر کے وقت کوئی نہ کوئی میت موجود ہوتی، 10 بجے سے غسل و کفن لکھا جا رہا، پھر نماز ظہرین کے بعد نماز جنازہ۔ اب بہت سے لوگ نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، مگر گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دل چاہتا ہے ان کا، اور پھر مولانا سے آ کے مسئلہ پوچھا کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، اور اتنا یہ بڑھ گیا تھا کہ جب مرحوم حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے رضویہ سوسائٹی میں پہلا اشرا پڑھا تھا 21 محرم سے 30 والا، تو ایک مجلس کا عنوان ہی یہ بنانا پڑا تھا، اور وہ یہ تھا کہ نماز جنازہ میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں سب سے آخر، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک لا نعلم منہ الا خیرا، اے خدا یہ تیرا بندہ ہے، ایک بندے کا بیٹا ہے اور ایک کنیز کا بیٹا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم سوائے خیر کے، یعنی یہ خیر پر تھا۔ اب یہ کوئی تہمت نہیں لگانا ہے، کوئی ای غیبت یا ای تہمت وغیرہ نہیں استعمال کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں یہ جملہ کہتے ہوئے، لا نعلم منہ الا خیر، یہ مرنے والا خیر پر تھا، نماز جنازہ میں آپ اللہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ان کا سوال یہ ہوتا، بہت چپکے چپکے مسئلہ شرعی میں نہ شرم ہے نہ غیبت، 14 مقام پہ غیبت اسلام میں جائز ہے، 3 مقام پہ تو واجب ہے۔ اب یہ 14 اور 3 کم زیادہ ہو سکتے ہیں مراجع کے فتوے کے اعتبار سے، لیکن ایک ذرا سا عام سا مسئلہ 14 جگہ غیبت جائز، لیکن پہلے تفصیل معلوم کر، لوگ صرف اتنا لفظ سنتے پھر کسی کی غیبت کرتے کہتے ہیں میں یقین ہے اس 14 میں تو یہ ہو گئی، پہلے معلوم کرنے وہ کون سے، اس میں ایک ہے مسئلہ شرعی۔ اب یہاں پہ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد مولانا سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا رشتہ دار ہے، نماز جنازہ ہے، جنازے میں ہم آئے، رشتہ دار ہم کو پتا، یہ بے نمازی بھی تھا، یہ روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، یہ خمس بھی نہیں دیتا تھا، یہ گھر میں شرابی بھی پیا کرتا تھا، یہ اور بھی کچھ گناہ کرتا تھا، ہمیں نہ اس کے عیب اچھالنا ہے، نہ اس وقت ہمیں اس سے کوئی اختلاف ہے، ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نماز جنازہ اگر پڑھیں اور یہ جملہ کہیں تو گناہگار تو نہیں ہوں گے اللہ کے؟ کہ کیسے تم کہہ رہے ہو کہ اس کو جانتے ہو کہ یہ خیر پر تھا، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ اس نے کتنی برائیاں کی۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ نماز سے پہلے ہوتا، وہ یہ کہ جب کفن
میت کو غسل دیا جا رہا ہے تو اس دوران کفن تیار ہوتا تھا تاکہ جیسے وہ ڈیڈ باڈی غسل ہو فوراً کفن پہنا دو. اب کفن کے درمیان ایک پیس آف کلوتھ کپڑے کا ٹکڑا لے کے گھمایا جا رہا ہے, اس میں شہادت نامہ. 40 مومنی اگر مرنے والے کے خیر کے بارے میں گواہی دے دیں تو اس کا قبر میں بیڑا پار ہے. آج شب جمعہ ہے اور آج قبر کی بات 40. اب وہاں پہ یہ ہے کہ غسل کے وقت عموماً لوگ کم ہوتے ہیں, جنازے کی نماز میں مجمع بڑھ جاتا. تو اب جو لوگ بھی نظر آئے ان سے کہا کہ بھائی اس کو بھلی کیے. اچھا اس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے عربی میں, صرف ہم کو سائن کرنا ہے. اب لاپرواہ قسم کا آدمی اس نے تو سائن کر دیے, لیکن جو ذرا بھی سمجھدار یا دیدار وہ گھبرائے. کبھی تو یہ کہہ کے گھبرائے کہ ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں, ہم تو نماز ظہر پڑھنے آئے تھے, میت نظر آئی, ہم بیٹھ گئے یہاں پہ, ہم کیسے گواہی دے دیں؟ کیونکہ شہادت نامے میں تو گواہی دی جاتی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں. جیسے آپ زیارت وارثہ میں گواہی دیتے ہیں کہ میرا مولا دنیا میں واپس آئے گا. جو حضرت عباس کے لیے میں نے کہا کہ لشکر کے علمدار اس وقت بھی بنیں گے, تو یہ گواہی آپ دیتے ہیں آج کی رات. زیارت وارثہ کون نہیں پڑے گا آج کی رات؟ تو اب یہ کہ شہادت نامے میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے, نہیں, اے خدا ہم گواہ بن رہے ہیں. یہ اور اسٹرانگ ورڈ, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون. ہم تو آ رہے تھے نماز ظہرین کے لیے, میت دیکھی بیٹھ گئے پرچہ. اب اگر منع کریں ہم نہیں کرتے دستخط, وہ بھی برا لگے گا, روٹ. اور اگر کرتے دستخط تو گھبرا رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں پوچھ لیا گیا. اور یہ تو بات ہوئی عام آدمی, اور جو واقعاً اس کا فیملی ممبر, تو ہم کو اب وہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا, اس کی برائی بھی, لیکن یہ تو اہم مسئلہ ہے نا گواہی. تب یہی ایک جواب ہے جو اس کو بار بار دیا جاتا ہے کہ چاہے نماز جنازہ میں لفظ خیر ہو. پوری مجلس پڑھی تھی علامہ رشید ترابی نے اس عنوان, یعنی وہ مجلس کی جو ہمارے تمام علماء کا فتویٰ. اور چاہے نماز جنازہ میں آپ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ خیر پر, چاہے شہادت نامے میں لکھیں کہ خیر پر ہے, تو یہ کس چیز کی آپ گواہی دے رہے جو گھبرا رہے ہیں؟ کہ ہم خیر کی گواہی دے رہے. اچھا خیر آپ کسے کہہ رہے؟ ارے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کیریکٹر اچھا ہو اس کو خیر کہتے ہیں. شراب نہ پیتا ہو, گانے نہ سنتا ہو, بے حجاب عورت نہ ہو, اور بے نمازی نہ ہو, اور روزہ خور نہ ہو. یہ کس نے آپ سے کہا کہ اللہ اس چیز کی گواہی آپ سے مانگ رہا؟ اس کی نماز روزے کی گواہی آپ سے نہیں مانگی جا رہی. اپنی نماز روزے کی گواہی دیجیے گا, اس کے پرسنل کیریکٹر کی گواہی نہیں مانگی جا رہی. تو ارے ہم لکھ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے خیر پر ہے. معصوم نے فرمایا شہادت نامہ ہو یا نماز جنازہ, اس میں خیر کا مطلب ہے ولایت علی اور ولایت اولاد علی, اس کی گواہی آپ کو دینا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ولایت علی پر تھا, بس یہ گواہی آپ سے مانگی جا رہی ہے. نماز روزہ الگ مسئلہ, حجاب اور داڑھی الگ مسئلہ, شراب اور گانا الگ مسئلہ. اور چاہے نماز جنازہ میں آپ کہیں چاہے خدا لا نعلم منہ الا خیرا, ہمیں اس کے بارے میں خیر پتا ہے, اس کے عقیدے کی گواہی آپ کو دینا, عمل کی گواہی کے لیے آپ کو زحمت نہیں دی جا رہی. اور خلاصہ اس کا کیا نکلا کہ امام نے فرمایا ولایت علی خیر ہے. خیر عربی کا سپرلیٹو ڈگری کا لفظ ہے. خیر کا مطلب اچھا نہیں ہے, خیر کا مطلب سب سے اچھا. تو کائنات کا سب سے اچھا عقیدہ ولایت کا عقیدہ ہے, جو آپ ہر نماز جنازہ میں کہتے ہیں, ہر شہادت نامے پہ دستخط کرتے وقت اقرار کرتے ہیں ولایت. اور یہی وجہ کہ مزید اگر وضاحت کسی کو چاہیے تو اس کے بعد کی حدیث, یہ دوسری حدیث تو بہت مشہور. پہلی میں ابھی بھی لوگوں کی معلومات پوری نہیں. آج بھی کہیں کہیں پہ یہ مسئلے آتے ہیں کہ ہم کیسے نماز جنازہ پڑھ لیں شرابی کی, ہم کیسے شہادت نامے پہ دستخط دیں ایک بے حجاب عورت کے. آج بھی کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں وہ والا خیر واضح نہیں. دوسری حدیث بہت مشہور ہے, اس لیے اس کو بہت ہی مختصر پڑھتا ہوں, لیکن پڑھوں گا ضرور, ورنہ اس کے بغیر موضوع ولایت کا حق ادا نہ ہوگا. روایت یہی تو ہے, شب جمعہ بھی میرا موضوع ولایت بھی, دونوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. امام فرماتے جب بھی کوئی مرنے والا قبر میں جاتا, مومن, بات مومن کی, ویسے تو ہر ایک کے لیے ہے لیکن یہ روایت مومن کے لیے بہت مشہور روایت ہے. بہت تیزی سے پڑھتا ہوں ورنہ اصل موضوع آج کا بھی ابھی آگے نہیں بڑھا موضوع, ابھی اہمیت ولایت ہی آ رہی ہے. جیسے ہی مرنے والے کو لوگ قبر میں دفن کرتے ہیں, اب قبر کی کیا کیفیت, مولائے متقیان کا مختصر خطبہ ہی پڑھ لیجئے جو صفین سے واپسی کو ایک قبرستان سے گزرتے ہوئے مولا رک گئے. موت وہ حقیقت ہے کہ معصوم جب کبھی ایسی جگہ سے گزرے جہاں کوئی میت جہاں کوئی قبر کھودی جا رہی ہے, جہاں پہ کوئی جنازہ لے جایا جا رہا یا جہاں پہ کوئی قبرستان,
ہمیشہ رکتے ہیں اور موت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا میسج دیتے ہیں جو جسموں کو جھنجھوڑنے والا ہوتا. اس زمانے میں جو کہ رواج نہیں تھا، اس لیے نعوذ باللہ امام کی توہین نہیں کی گئی. ڈرانے والے امام، قبر والے امام، ہر وقت جہنم یاد دلانے والے امام، مگر ساری چیزیں کلام امام میں آپ کو وہی ملے گی. نہج البلاغہ کے خطبات دیکھیے جہنم کے بیان سے بھرے ہوئے. اور یہ طریقہ جب کہیں میت دیکھیں، جب کہیں امام کفن پہناتے دیکھیں، جب کسی جنازے کو اٹھتا دیکھیں، جب کسی قبر کو کھدتا دیکھیں، اور جب کوئی قبرستان نظر آئے، چاہے ایک لائن کا جملہ فرمائے، چاہے وہ بغیر الف والا جو مولا کا پورا خطبہ موت کے عنوان پر ہے، چاہے اتنا لمبا خطبہ. یہاں بھی رک گئے صفین سے واپسی میں قبرستان. اور ایک بار پورا خطبہ پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، اگرچہ خطبہ بہت چھوٹا، لیکن بات جو ہے نا ذرا سی مجھے آج رکی بھی نظر آ رہی ہے. صرف ابھی اہمیت سامنے آ رہی ہے، اس کا نتیجہ بھی مجھے آج ہی مکمل کرنا. خیر، تو خلاصہ یہ کہ رک گئے امام، اور ایک مرتبہ جو خطاب کیا نا بس یہی ایک لفظ کہنا، یا اہل التربت و یا اہل الغربت و یا اہل الوحشت و یا اہل الوحدت و یا اہل الظلم. قبر کسے کہتے؟ کہا کہ اے غربت میں زندگی گزارنے والوں، اے وحشت بھری جگہ رہنے والوں، اے اندھیری جگہ رہنے والوں، اے مٹی پہ بیٹھنے والوں، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں. ایک کوٹھی، چاروں طرف سے آدمی بند، اندھیرا بھی حد سے زیادہ، گرمی بھی حد سے زیادہ، اکیلا اور تنہا بھی ہے. آپ اندھیرے میں کہیں جا کے بیٹھیں تو کچھ بھی نہ ہو تب بھی آپ کو عجیب غریب چیزیں اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئیں. پاکستان کے مومنین 16 گھنٹے اندھیرے میں بیٹھتے ہیں تب بھی عادی نہیں ہوئے، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. اب وہ قبر کا مردہ اور اکیلا ہے بالکل، وہاں تو پھر بھی اکیلے نہیں ہوتے، سارے محلے کے لوگ نکل کے فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جب تک کہ دوبارہ لائٹ نہ آئے. تو خیر، اب یہ کہ میرا مولا کہہ رہا ذرا اندازہ کرو اس آدمی کی حالت پر. اچھا، اس کے بعد پھر وہ جملہ ہے جو موت کا عنوان بنے گا کہ امام نے فرمایا جب کبھی کسی جنازے میں جاؤ، پہلے یہ سمجھو یہ تم ہو جسے غسل دیا جا رہا، یہ تم ہو جسے کفن پہنایا جا رہا، یہ تم ہو جس کی نماز پڑھی جا رہی، یہ تم ہو جو لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہے، یہ تم ہو جسے قبر میں بند کیا گیا، یہ تم ہو جو قرآن کہتا ہے کہ قبر کا مردہ کہے گا خدا بندہ یہ میں کہاں گیا، ایک مرتبہ مجھے زندگی دے دے، اب میری توبہ میں کوئی گناہ نہ کروں. اور جب قبرستان سے نکلو تو سمجھو اللہ نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی، جو اس قبر کے مردے کی قبول نہیں کی جسے دفن کر کے آئے، تمہاری دعا قبول کر لی، تم باہر آ گئے ہو. اب پوری زندگی بدل جائے. حج کے بعد تو میں نے لوگوں کو بدلے دیکھا، لیکن ہر جنازے کے بعد بدلنا چاہیے. لیکن یہ تو میں کہیں اور چلا گیا، واپس آتا ہوں وہ قبر کا مومن مردہ قبر میں، اندھیرا، گرمی، تنہائی، اکیلا پن. بچے بھی عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، پر بالکل اکیلا، اپنے ساتھ آئی پیڈ بھی لے کے گیا؟ نہیں، آئی پیڈ بھی لے کے نہیں گیا. یہ بھولے بھولے بچے بعض اوقات سوال کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی، اس کا مطلب وہ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. نہیں سمجھے گا تو یہ سوال کیسے کرے گا. اچھا خیر، تو خلاصہ یہ کہ امام نے فرمایا ایک دم اس نے دیکھا کہ اس کے تینوں مسئلے حل ہو گئے. اس کی قبر میں کچھ نور داخل ہوئے. ان کے آنے سے نور اور روشنی میں فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گرمی لاتی ہے، نور ایک عجیب پلیزنٹ، نہ بہت سردی نہ بہت گرمی، خوشگوار ٹیمپریچر جسے کہتے ہیں. گرمی ختم ہو گئی، تنہائی ختم ہو گئی. وہ نور شکل انسانی میں آ رہے ہیں، 5 آدمی اس کو آتے، 6 آدمی آتے، 7 آدمی نظر آئے، اور اندھیرا ختم ہو گیا. اب اس میں ایک جملہ رہ گیا تھا کیونکہ میں ذرا روایت جلدی پڑھنا چاہ رہا ہوں. اندھیرا تھا، گرمی تھی، تنہائی تھی، اور پھر اس کو اس حالت میں، اس اندھیرے میں بھی اپنے چاروں طرف سے عذاب آتا نظر آیا. کسی نے کہا مولانا بڑا حوصلہ ہے، 12 دن میں آپ نے ایک بار بھی سانپ نہیں پڑھا، اس لیے کہ آج پڑھنا تھا. دیکھا چاروں طرف سے سانپ آ رہے ہیں، چاروں طرف سے بچھو آ رہے ہیں، چاروں طرف سے آگ کے شعلے آ رہے ہیں. اندھیرا بھی ہے، تنہائی بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور پھر یہ عذاب بھی. اب یہ جو 4 5 6 جتنے بھی نور آئے، اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا گرمی ختم ہو گئی، دوسرا نتیجہ یہ نکلا اندھیرا ختم ہو گیا، تیسرا نتیجہ یہ نکلا تنہائی ختم ہو گئی، چوتھا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو آ کے کھڑے ہوئے اس کے چاروں طرف، تو کسی طرف سے بھی وہ عذاب آ رہا،
اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ عذاب خدا کی طرف سے آ رہا، اللہ کے حکم سے آنے والا عذاب رک گیا. وہ جو دائیں طرف کھڑا وہ دائیں طرف کے عذاب کو دور کر رہا، بائیں طرف والا بائیں طرف کے، سرانے والا سرانے کے، پائتی والا پائتی کے، اور جو اس کے اوپر وہ اوپر والے. 5 طرف سے 5 نوروں نے گھیرا اور ایک چھٹا نور ان سب کے اوپر تھا، جس کی روشنی بھی سب سے زیادہ، جس کی ٹھنڈک بھی سب سے زیادہ. اب یہ حیران، پریشان، بہت خوش، اور یہ سوچ رہا ہے یہ ہیں کون. اس سے پہلے کہ جواب دے وہ خود ہی آپس میں باتیں کرنے لگے. امام یہ حدیث پہنچا رہے اور میں بہت مختصر کر رہا ہوں، گھر کے اتنا وقت نکل رہا. دائیں طرف والے نے کہا میں اس کی نماز، جو ساری زندگی یہ نماز پڑھتا رہا تو آج میری ذمہ داری ہے کہ دائیں طرف سے جو بھی عذاب آئے گا اس کو میں روکوں گا. بائیں طرف والے نے کہا میں اس کا روزہ ہوں، خالی بھوک اور پیاس اللہ نہیں چاہتا، پہلا فائدہ قبر میں آپ کو پہنچا رہا. مثلا اس کے سرانے والے نے کہا میں اس کی مالی عبادت، جو زکوٰۃ دیتا تھا، خمس دیتا تھا، صدقہ دیتا تھا، چیریٹی دیتا تھا، المہندی سینٹر اور جیسے سینٹروں میں اور جگہ بھی جو چیریٹی اور جو ڈونیشن دیتا تھا یہ میں ہوں. پائتی مثلا حج کھڑا تھا، اس نے کہا میں اس کا حج ہوں. اور اس کے سینے پہ جو نور تھا وہ کہا اس کے والدین کا احترام اور رشتہ داروں کے حق کی ادائیگی. 5 آپس میں باتیں کر رہے، تم کون، تم کون، تم کون، تم کون، تم کون. اور ہر ایک کہہ رہا میں فلاں نے کی، اور میرا مقصد ہی ہے پہلا جو فائدہ میں اس کو یہاں پہنچا رہا ہوں کہ اس طرف سے آنے والے عذاب کو میں روکوں. اب اس کے بعد تو فائدے آتے رہیں گے، فشار کے موقع پہ، منکر و نکیر کے سوال کے موقع پر، قیامت میں اٹھنے کے موقع پر، پل صراط پر. یہ بالکل ایک مکمل تقریر بھی بن سکتی ہے، لیکن ولایت کو تھوڑا سا بہرحال آخر میں مجھے ٹچ دینا ہی. لیکن یہ 5 نے آپس میں گفتگو کر لی، ایک دوسرے سے تعارف ہو گیا. جو ان سب کے اوپر، جو بظاہر ان سے الگ ہے لیکن ان سب کے اوپر ہے، نور بھی سب سے زیادہ، یعنی اس کی روشنی بھی، اور اس کا جو پلیزنٹ ٹیمپریچر قبر میں آ رہا ہے وہ بھی سب سے زیادہ اس کی وجہ سے. ایک مرتبہ ان 5 نے کہا تم کون. ایک روایت، دوسری روایت بالکل یہی ہے، صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، کہ ان 5 نے ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا. وہی جو سب سے اوپر والا نور تھا اس نے اسٹارٹ کیا. سیدھے ہاتھ والے سے کہا تم کون ہو، الٹے سے کہا تم کون ہو، سرانے پر دونوں روایتیں، باقی ساری چیزیں ایک، صرف اتنا فرق ہے کہ انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی. یہ جو سب سے بڑا، سب سے اہم نور. چنانچہ جب سب کی باتیں ہو گئی تو ان سب نے، 5 نے، نماز اور روزے نے، حج اور زکوٰۃ نے، خمس اور جہاد نے، والدین کی اطاعت اور صلہ رحمی نے، انہوں نے مل کے اس سے کہا لیکن تم کون ہو جو ہم سب سے زیادہ طاقتور نظر آ رہے. کہا کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ میں وہ ہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تم میں سے یہاں کوئی بھی نہ آ سکتا. میں تم سب کا سردار ہوں، میری وجہ سے تم یہاں پہ آئے ہو، اور میں ہوں اس کے دل میں موجود ولایت اہل بیت، ولایت علی اور ولایت آل علی. میں ولایت کا عقیدہ ہوں. اگر میں نہ آتا تو اے نماز تو اس کی قبر میں مدد نہیں کر سکتی تھی، اے روزہ تو اس کی قبر میں مدد نہیں کر سکتا تھا، اے زکوٰۃ و خمس اور ڈونیشن اور صدقہ اور خیرات تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، اے حج تو اس کے کام نہیں آتا. میں آیا تو تم آئے، تم میرے تابع ہو، تم میرے فالو، جہاں میں جاؤں گا وہیں تم جاؤ. آج ہی کی رات پھر ایک مرتبہ بات گھوم کے ذکر امام پر آ گئی. آج ہی کی رات کو وہ روایت علی ابن یقطین نے امام سے پوچھی. علی ابن یقطین کتنا مشہور راوی ہے، نہیں علی غلط ہے، یہ حاجی علی بغدادی. مفاتیح الجناح میں کاظمین کی زیارتوں میں ایک بہت لمبی روایت. حاجی علی بغدادی بغداد میں رہتا ہے، کاظمین شب جمعہ زیارت کے لیے جا رہا، راستے میں اس کو زمانے کے امام مل گئے. ایک مرتبہ اس نے کچھ سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص نماز اور روزہ کرتا ہو، ولایت علی کو نہ مانتا ہو تو ساری اس کی عبادت بیکار ہے. امام نے کہا 70,000 سال نماز پڑھے، 70,000 سال روزہ رکھے، 70,000 مرتبہ راہ خدا میں جہاد کرے، 70,000 مرتبہ اپنا پورا گھر راہ خدا میں قربان کرے، 70 حج کرے، یہاں تک کہ آخری حج میں صفا اور مروہ کے درمیان احرام کی حالت میں مر جائے، ولایت علی نہیں ہے تو اس کی ساری عبادتیں بیکار. یہ حاجی علی بغدادی کا جملہ ہے آج شب جمعہ کا. مفاتیح الجناح کے اندر پوری روایت موجود ہے.
تو یہ ولایت کا عقیدہ جو اتنا اہم بن کے آیا، آج میں نے قبر کے حوالے سے بات کی، چاہے وہ شہادت نامے کی گواہی خیر ہو، چاہے وہ نماز جنازہ کی گواہی خیر ہو، چاہے وہ قبر کے اندر اعمال کا ہماری اور آپ کی مدد کرنا ہو۔ بہرحال یہ اعمال ضروری ہے، ولایت آئی اور یہ چیزیں ساتھ میں نہ ہوئی تو دائیں بائیں کے عذاب کے یہ ضروری ہے، لیکن یہ سب اس وقت کام آئیں گی جب ولایت، اور چاہے وہ زمانے کے امام کا حاجی علی بغدادی سے یہ فرمان، اگر یہ ولایت اب ہے کیا، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آج صرف ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ ولایت کے معنی ہے اطاعت۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کہتی جائے تم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرو۔ ولایت داڑھی رکھنے سے شروع ہوتی ہے، اپنی جان میدان کربلا میں دینے پہ جا کے مکمل ہوتی ہے، یہ پوری ساری زندگی، یہ ہے ولایت۔ اور میں وہ پرانا جملہ دہرا دوں کیونکہ آخری تقریر عموماً پورے عشرے کے عنوان کو اختتام تک پہنچایا جاتا ہے کچھ اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے۔ اور ولایت کا مطلب ہے اطاعت، ولایت کا مطلب ہے حکومت، غالباً انگریزی میں ترجمہ بھی ہے کہ ولایت کا مطلب گورنمنٹ۔ دشمنان اہل بیت تو ولایت کو مانتے ہی ہیں، خوش عقیدہ مسلمان کہتے ہیں ولایت کے معنی محبت۔ 1400 سال سے ہمارے علماء نے کہا معصوم کی روشنی میں محبت نہیں، محبت کے اعلان کے لیے اتنے بڑے قافلے کو راستے میں نہیں روکا جاتا۔ ولایت کا مطلب ہے اطاعت۔ حارث ابن نعمان فوری جس نے عذاب مانگا اس کا بھی یہ جملہ تھا، اے محمد تم نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا، تم نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے مان لیا، تم نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں نے مان لیا، اب تم کہتے ہو تمہارے بھائی کی اطاعت کرے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہو کہ پتھر بھیجے اور مجھے عذاب دے۔ اس نے بھی اطاعت کی بات کی ہے۔ ولایت کے معنی ہے اطاعت امام، چنانچہ جہاں نام امام ہو اور اطاعت جس گھر میں نہ ہو وہاں پہ ابھی ولایت پوری نہیں آئی۔ مگر ولایت اہم اس لیے ہے کہ ولایت ہے اسلام کی محافظ، جو کل میں نے پوری مجلس پڑھی اس کو دوہراؤں گا۔ اللہ کے رسول کے لیے خلاف عقل ہو جائے کہ اتنا بڑا دین 23 سال کی زحمت کر کے ہمیں پہنچائیں اور اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کرے۔ جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، ذرا قیمتی لباس ہے آدمی اس کی حفاظت کا انتظام کرتا، موتیوں اور ہیرے اور جواہرات کی حفاظت کا انتظام ہوتا، جو مشینیں ہیں ان کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، مینٹیننس ہر ایک، مکان ہے اس کی مینٹیننس اور حفاظت کا انتظام ہوتا، دین کی حفاظت کا انتظام نہ کیا جائے یہ پیغمبر اسلام کی رسالت کا مکمل رہ جائے گی۔ دنیا سے جا رہے اس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ عام مسلمان جن کی زندگی میں دین سمجھ، جن کی آخری سانس تک پیغمبر کی جن کی سمجھ میں پورا دین نہیں آیا، مگر یہی عقیدہ مجبور کرے گا کہ علی کے بعد حسن کو مانو، کہ اگر علی کو محافظ اسلام بنایا کہ جب علی دنیا سے چلے گئے حفاظت کون کرے گا؟ علی کی کو اگر ولایت کو صحیح معنوں میں سمجھا محافظ ہیں تو 11 امام تک ماننا پڑے گا، اور 11واں امام جب دنیا سے گیا تو پھر وہی بات، جب بغیر کسی محافظ کے چھوڑ گیا، نہیں وہ بیٹا ہے اس کا 12واں امام، لیکن 12واں امام جب پردہ غیبت میں گیا تب کیا وہ دین کو پھر اسی طرح لوگوں کے حوالے کر گئے؟ یعنی جو فخر الدین رازی نے لکھا یہ غزالی نے، اچھا غزالی بعد میں مومن ہو گئے تھے لیکن جب نہیں ہوئے، کسی ایک کا جملہ، 250 سال کے بعد شیعت بھی اسی نتیجے پہ پہنچی جس پہ ہم 250 سال پہلے پہنچ چکے تھے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، مطلب یہ نہیں لکھا اس نے لیکن جو اس نے لکھا اس کا خلاصہ یہ بھائی دیکھیے، آپ کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ مخالفت کریں، پھر آپ دیکھیں کہ 1 سال کے بعد وہ آدمی بھی وہی بات ماننے لگا، پہلا تانا تو ہم ہی دیں گے کہ بھائی ہم تو 1 سال پہلے کہہ رہے تھے، اس وقت تو مان نہیں رہے تھے، دیکھا گھوم پھر کے تھکار کے آئے تو پھر وہیں پہ نا۔ یہ اکثر ہوتا ہے، حتیٰ یہ دینی معاملات میں بھی جہاں ٹونٹنگ حرام ہے۔ بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کسی سے آپ امر بالمعروف، داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو، 15 سال اس نے رکھے نہ دی، مذاق اڑائے، پھر آخر اس کے دل پہ اثر ہوا، اس نے داڑھی رکھ لی تو یہی ٹونٹنگ ہوگی نا کہ بھائی تو ہم 15 سال سے کہہ رہے تھے اس وقت تو نہ مان، وہ عذاب قبر سنا اتنا بڑا بچھو تو رکھ لی داڑھی، ٹونٹنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ ہمیں اس طرح گلے لگانا چاہیے اس کو جیسے لشکر امام نے حر کو گلے لگایا، کسی نے پلٹ کے یہ تانا نہ دیا
تو خیر وہ ایک الگ بات، لیکن دشمن کہہ رہا کہ اے صاحبان ایمان، ہم تو رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی کہہ رہے تھے کہ اسلام کی حفاظت امت کرے گی، تم نے مان کے نہ دیا، یہ دلیل وہ دلیل، یہ آیت وہ آیت سب لائے، 250 سال کے بعد تم بھی گھوم کے وہیں پہنچے نا۔ ہم نے کہا ہم کیسے پہنچے؟ کہا کہ اب تم کہتے ہو جو تمہارا امام ہے پردہ غیبت کے اندر، غیبت میں حفاظت کرنے والا تو ولایت نہیں کہلائے گی، ورنہ علی کو بھی پہلے دن سے پردہ غیبت میں رکھنے کا ہونا چاہیے سامنے۔ اور دشمنوں نے یہ تانا دیا ہے، خالی میں فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مرحوم استاد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ آخر تم وہیں پہنچے، البتہ فرق یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے صحیح نتیجے پہ پہنچے، تم نے اپنی 10 نسلیں گنوا دی، سارے بزرگوں کو گمراہ کر دیا، پھر آخر تم وہیں پر آ گئے 250 سال کے بعد۔ 11 ہجری میں رسول کا انتقال ہوا، 260 ہجرہ میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی، 250 سال بنے نا۔ تو اب ہمارا کیا جواب ہو؟ ہاں وہ پردہ غیب میں ہے، سورج ہے آفتاب کے پیچھے، مگر کس طرح سے؟ کیونکہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ معجزے کے ذریعے نہ اسلام پھیلاتا نہ اسلام کو لے کے آتا۔ معجزہ ہوتا تو پہلے دن ہی رسول خدا بٹن دباتے، ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ، پتہ نہیں کون کون کلمہ پڑھ دو، دنیاوی طریقے سے کام ہوگا۔ ماننا پڑے گا کہ امام غیبت میں گئے، کوئی ایسا سسٹم بنا کے گئے ہیں کہ جو میرا فریضہ ہے وہ سلسلہ اور سسٹم میرے بعد بھی چلتا رہے، یعنی دنیا سے نہیں جا رہے۔ ایک آدمی ہے، بزنس سیٹ اپ کیا، اس نے بڑا اچھا چلنے لگا، کسی کام سے اس کو 6 مہینے کے لیے باہر جانا پڑا۔ اگر ایک نظام صحیح بنا کے گیا ہے، کام چلتا رہے گا۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کو ہم لوگ ولایت فقیہ کہتے ہیں، اور شیعہ تاریخ کے کسی مرجع نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، تفصیلات میں کوئی اختلاف ہوا، لیکن یہ بات یہاں سے دوسرا موضوع چلا۔ ابھی محترم احسان بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا نیئر فیوچر میں دوبارہ آئی، نیئر فیوچر میں تو امام آئیں گے، لیکن اگر میں دوبارہ کبھی آیا تو شاید یہاں سے بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن ابھی واپس اسی بات پہ جاؤں کہ زمانے کا امام آج وہ اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی طرح محافظ اسلام۔ اور ایک بہت اہم ترین پیغام جو کل نامکمل رہ گیا تھا، 9:22، ابھی گھنٹہ ہونے میں 3-4 منٹ ہیں، میں آج بہت زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ آخری بات سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت عام سا ایک جرنلائز قسم کا اسٹیٹمنٹ کہ امام دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین عقیدے کا نام ہے، دین عمل کا نام ہے۔ تو امام دین کی حفاظت کرتے، یعنی امام عقیدے کی حفاظت کرتے، امام عمل کی حفاظت کرتے، کیونکہ عقیدے میں خرابی ہو تب بھی امام کے ہوتے ہوئے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑتا، بعد میں امام سنبھال لیتے، لیکن وہ زحمت۔ اور اگر عمل میں خرابی ہو تب بھی، عمل کی خرابی کی مثال میں نے کل دی، احد کے میدان میں وہ لوگ تھے جن کے دل میں مال کی محبت، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، امام علی کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا کہ ساری زندگی رسول جناب حمزہ کو یاد کر کے روئے۔ ایک جملہ کل کا ریپیٹ کیا ہے پوری مجلس نے۔ اور عقیدے کی خرابی بھی مثالیں ہمارے سامنے۔ اب تفصیل میں تو کیا جاؤں، مثلا علی کا جنگ صفین کا لشکر، جس میں مالک اشتر جیسا خوش عقیدہ صاحب عقیدہ تھا، جو اصل عقیدہ وہی، تو وہاں ایسے لوگ بھی تھے جن کے عقیدے میں ابھی کمزوری تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن نے نیزے میں قرآن بلند کیا، دشمن کے لشکر سے آواز نہیں آئی، علی کے لشکر سے آواز آئی، جنگ بند کرو۔ وہ قرآن کو بیچ میں لے کے آگے، اب آگے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ علی بھی اگر قرآن کی بات کو نہ مانے تو اب علی کے خلاف۔ علی کہتے رہے کہ قرآن ناطق میں ہوں، میں بولتا قرآن، یہ تو خاموش قرآن ہے، قرآن تھا بھی نہیں۔ کون سا اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس لگا تھا کہ اتنے قرآن ہو؟ ایک ایک قرآن ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، وہ تو جزدان میں خالی کاغذ یا خالی پتھر۔ لیکن بہرحال جب عقیدہ کمزور ہو تو آدمی تفصیلات بھی نہیں دیکھتا۔ اور یہ لوگ علی کا یہ جملہ سننے کے باوجود، میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ہماری مجلسوں میں سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کے واقعہ پڑھا جاتا، لیکن جو اس کا میسج ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنگ صفین شروع ہونے سے پہلے یہ سب علی والے تھے۔
مجالے کوئی سے کہہ دیتا تم علی والے نہیں، سب علی والے تھے. وقت امتحان پتا چلا کہ عقیدے کے اندر خرابی. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ، تو جو میرا ایک طریقہ ہے، زبان میری مانتی ہی نہیں ہے اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی. علی کہہ رہے ہیں یہ خاموش قرآن ہے، سائلنٹ قرآن، میں بولتا قرآن. یہ مشہور جملہ ہے میرے مولانا. لوگ کہتے ہیں مولانا داڑھی رکھ لیں گے قرآن میں کہا. میں کہتا ہوں قرآن صامت میں دیکھنا ہے کہ قرآن ناطق میں دیکھنا. علی خود کہہ رہے ہیں قرآن ناطق ہے، میں قرآن صامت سے جا کے قرآن ناطق میں دیکھو، ایک کوئی معصوم ایسا دکھا دو یا ان کا ماننے والا یا ان کا صحابی جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. خوارج نے کیا جواب دیا؟ ہمیں قرآن ناطق نہیں چاہیے، ہمیں تو قرآن صامت چاہیے. آج کا مومن بھی پلٹ کے یہی جواب دیتا ہے، مولانا حدیثیں رکھی ایک طرف، حدیث کیا ہے؟ قرآن ناطق. ہمیں تو چاہیے یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں اس میں کہیں دکھائیے. کیا مطلب؟ تھوڑے بہت مشابہت پیدا ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ جرمز آگے بڑھے یہی مر جائے. کوئی ویکسینیشن لے لیجیے گا آپ، ویکسینیشن ہے ولایت. کوئی اینٹی بایوٹک لے لیجیے گا، وہ ہے ولایت. اب ولایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو ہوتا ہے نا خالی زبانی تھریٹ. انہوں نے زبانی تھریٹ نہیں دیا، خارجی اس بات پہ اتنا جم گئے کہ اگر اے علی تو بھی اس قرآن کو نہیں مانے گا ہم تیرے خلاف. دنیا کا واحد فرقہ ہے جو آج تک علی کا دشمن. ابن ملجم تو ایک مثال ہمارے سامنے آیا جس نے اپنی بات پہ عمل کر کے دکھائے، مگر پورا فرقہ عمل میں کمی ہو تو میدان احد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے لشکر بھاگا مال کی لالچ میں، مال. اور اگر عقیدے میں کمی ہو، امام علی کے ہوتے ہوئے، امام علی کے خطبات کو سنتے ہوئے آدھا لشکر علی کے خلاف ہو گئے. زمانے کا امام یہ نہیں چاہتا. وجہ میں کل بتا چکا ہوں کیوں نہیں چاہتا. امام کو ایسا پرفیکٹ لشکر چاہیے، نہ عقیدے میں خرابی ہو نہ عمل میں خرابی. اور کوئی کہہ دے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کربلا اسی لیے ایک مثال ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ ایسے پرفیکٹ تمہیں مجاہد ملیں گے کہ جن کے نہ عقیدے میں کوئی کمی ہے نہ جن کے عمل میں کوئی کمی ہے. لیکن ابھی میں مصائب تک آنے سے پہلے بات کو ختم کروں تو ولایت کا عقیدہ اختتام پر ہم سے یہ دو چیزیں مانگتا ہے: اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے عمل کو پرفیکٹ کرو. اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ نماز یقیناً عمل ہے، روزہ یقیناً عمل ہے، داڑھی یقیناً عمل ہے، حجاب یقیناً عمل ہے. لیکن بہت مختصر اس جملے پہ مجھے آج کی پوری مجلس پڑھنا تھی، لیکن جو اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تب میرا موضوع شروع ہوتا ہے. یہ یقیناً یہ سارے عمل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کا خیال اور کرنا، اور وہی ظہور امام کی سب سے بڑی تیاری. میں نے جملہ کہا تھا نا کہ امام بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. کس بات کا انتظار؟ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ آج بہت بڑی تعداد صاحبان ایمان کی ہے کہ امام کہیں گے اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ لو تو گردن کاٹ لیں. ہیں اتنے امام کے ماننے والے، چاہنے والے، بلکہ سارا مجمع بھی اس میں شامل. امام اگر کہیں گے کہ اپنی گردن کاٹ لو تو ہم اس کے لیے بھی تیار. اس جذبے میں کمی نہیں، لیکن خالی جذبے سے کام نہیں چلتا، تیاری بھی چاہیے ہوتی. اور وہ تیاری اب وقت نہیں ہے، اس لیے میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں. کبھی موقع ملا تو اس کی تشریح ہو سکتا ہے کہ کہیں اور کی مجلسوں میں ہو جائے، ہو سکتا ہے یہیں پہ. امام آنے کے بعد ایک نظام حکومت قائم کرے. اور نظام حکومت کا مطلب یہ ہے کہ امام کو اکنامی کے ماہر چاہیے، امام کو آئی ٹی کے ماہر چاہیے، امام کو لائر، اس قانون کے ماہر چاہیے جو یہ بتائیں کہ دنیا کے موجودہ قانون میں کیا خرابی اور اسلام کے قانون میں کیا خوبی. ایک حکومت چلانے کے لیے جتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان سب کے ماہرین امام کو چاہیے. اور غیبت امام میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. یاد رکھیے رسول خدا کائنات کے سب سے بہترین ایڈمنسٹریٹر، لیکن جگہ جگہ لوگوں سے مشورہ لیتے. کیا پیغمبر محتاج ہے مشورے کے لیے؟ مشورہ لیتے اور مشورے پہ عمل بھی کرتے ہیں. خندق کی لڑائی میں سلمان فارسی سے مشورہ لیا گیا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ ام سلمہ سے مشورہ لیا گیا. اور امام علی جو حکومت کر رہا ہے وہ معجزے کے ذریعے سے اکیلے حکومت کر سکتے ہیں.
لیکن مالک ایسٹر چاہیے، محمد ابن ابی بکر چاہیے، یہ خالی مولائی نہیں ہے، یہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ چنانچہ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، غیبت امام میں اپنے ذاتی عمل کو بھی بہتر سے بہتر کرنا، جس کو تقوی اور پرہیزگاری کہا جاتا، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت زمانے کی کیا ضروریات ہے، اس کے اعتبار سے اپنی اولاد کو تیار کرنا، اور کبھی بھی حالات زمانہ کو دیکھ کے مایوس نہیں ہونا کہ بھئی ہم اکیلے آدمی کیا کر سکتے ہیں۔ خالی کربلا سنیں تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں مایوسی آ جائے، اگر کہ ایسا نہیں۔ ہمیشہ تمام دشمنوں کا ٹارگٹ کربلا کی زیارت کیوں رہی؟ متوکل نے آخر روضہ امام مظلوم، اس وقت ایسا روضہ تو نہیں تھا لیکن زری تو تھی، کیوں آخر دشمنی دکھائی؟ خالی متوکل نہیں۔ آج بھی آپ جائیے کربلا میں ایک دروازے کا نام ہے باب السدرہ، جو تاریخ آپ کو بتائی جاتی ہے کربلا کے قافلوں میں، سدرہ عربی میں کہتے بیر کے درخت کو، کہا کہ یہاں پہ ایک بیر کا درخت تھا، اور یہ باب سدرہ کدھر ہے؟ اسی کے اوپر آپ چلے جائیے سیدھا سیدھا تو وہ پہنچے گی نہر فرات تک وہ سڑک، اور آگے پھر امام کا باغ۔ جب امام کربلا میں آتے باغ میں رکتے، فرات سے غسل کرتے، اسی راستے میں چل کے سدرہ درخت کے نیچے سے ہو کر، بیڑی کے درخت کے نیچے سے ہو کے اپنے جد کی زیارت کو پہنچتے۔ یہ جو ابراہیم مجاب کی زری ہے نا، یہ باب السدرہ بالکل اس کے سامنے۔ ابراہیم مجاب کی زیارت کر کے نکلے، سیدھے ہاتھ کے گیٹ کا نام دیکھیے سدرہ گیٹ، اور اس سے باہر نکل کے روڈ کا نام دیکھیے شاہراہ سدرہ، سدرہ روڈ۔ ہارون رشید نے اس بیڑی کے درخت کو ہارون نے کٹوایا، اور مدینے کے ایک محدث، ہمارے عالم نہیں، پکار اٹھے تھے کہ رسول کی حدیث تو آج سمجھ میں آئی 200 سال بعد۔ پیغمبر کی حدیث تھی لعن اللہ قاطع السدرہ، اللہ کی لعنت ہے جو بیری کے درخت کو کاٹے۔ کہہ رہے 200 سال پہ یہ حدیث پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ، سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج سمجھ میں آئی کہ کون سا بیری کا درخت ہے اور کس حوالے سے رسول بات کر رہے ہیں۔ وہاں سے لے کے صدام تک مسلسل یہ کربلا کی زیارت پہ پابندیاں کیوں ہیں؟ تو کربلا ایک ایسا جوش عطا کرتا ہے انسان، کربلا دین کی خدمت کا ایک ایسا جذبہ دیتا ہے انسان کو۔ لیکن کربلا جب کوفہ و شام سے ملا ہے، کیونکہ کربلا کا نتیجہ تو یہ نکلے گا نعوذ باللہ، ٹکرائے سے بڑی طاقت سے مارے گا۔ اسی لیے کربلا کا عاشورہ انکمپلیٹ ہے جب تک کہ اس کو کربلا کے 40 سے نہیں ملائیں۔ زیارت عاشورہ سے زیادہ زیارت 40 کی اہمیت، اور ایسی اہمیت ہے جو مومن کے جینز اور جینیٹک میں شامل۔ اگر عاشورے میں 3 ملین لوگ گئے ہیں تو وہی کربلا ہے، اور 40 میں 16 اور 20 ملین لوگ جائیں گے۔ مومن کے جینز میں یہ شامل ہے کہ 40 کو ملائے بغیر عاشورہ کمپلیٹ نہیں، کیونکہ 40 اس چیز کا نام، بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے مظلومیت سے، بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے بغیر مسائل کے بھی۔ عاشورے کو تو یہ قافلہ قیدی بن کے گیا تھا، 40 کو یہ قافلہ فاتحانہ شان سے آیا۔ کون قافلہ؟ زینب، کلثوم، جو مصائب میں نے کل سے شروع کیے۔ عباس کے مصائب ہو گئے، حسین کے مصائب بیان ہو گئے، اگرچہ زندگی بھر بیان کرو تو حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن کل سے جو مصائب شروع ہوئے تھے قافلہ کربلا سے چلا۔ جو لوگ کل نہیں تھے تو کل کے مصائب صرف اتنے تھے، قافلہ کربلا سے چلا، اور کس حالت میں گیا، اور یہی قافلہ 40 کو کس حالت میں آیا۔ 40 اعلان ہے اس بات کا کہ مدینے اور مکے میں بیٹھ کر ہی اسلام فتح نہیں کیا جاتا ہے، یزیدیت کے گڑھ دمشق میں جا کر، شام میں جا کے بھی اسلام کو کامیاب کیا جاتا ہے، اور بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی ہتھیار۔ اور یہی میرے شام غریبہ کے پہلے والے نقطے کا خلاصہ۔ بہن کہتی ہے بھائی ایک میدان تو فتح کرے گا، دوسرا میدان زینب فتح کرے گا۔ چنانچہ زینب کربلا سے چلی اور سجاد کربلا سے چلا، مگر پورا یہ قافلہ 40 کو واپس آیا، سوائے میرے آقا سجاد کے، جو 20 میں بھی ایک مرتبہ کربلا آئے تھے۔ اور کب آئے تھے؟
جس دن میرا آقا حسین کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، وہاں بھی ایک بہت اہم پیغام دیا ولایت کے حوالے سے۔ وہ کیا پیغام دی؟ ولایت واجب کفائی نہیں ہے کہ خاندان کا ایک آدمی ولایت کو مان لے اور ذمہ داری ادا کرے، باقی سب ایگزمپٹ ہو۔ ہر ایک کو ذمہ داری ادا کرنا، مرد ہو، عورت ہو یا بچہ ہو۔ جب کربلا آئے تھے تو یہی تو پیغام حسین نے دوسرے انداز سے دیا تھا۔ بنی اسد کے قبیلے سے زمین خرید کے شرط لگائی تھی نا، جب بھی ہمارا کوئی زوار یا زائر آئے تو اسے میرا مہمان بنا کے 3 دن یہاں پہ رکھنا۔ اب دوسری شرط کیا تھی؟ جب لشکر یزید چلا جائے اور جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں پڑے ہوں تو وعدہ کرو کہ ہمارے لاشوں کو دفن کرو۔ اور سارے مردوں نے ہاتھ باندھ کے روتے ہوئے تو وعدہ کیا، مگر آقا نے کہا کہ نہیں، اب جا کے اپنے پورے قبیلے کی عورتوں کو پیغام دو۔ وہ عورتیں حیران و پریشان، ہم گھر میں بیٹھنے والی کمزور، آخر محمد کے نواسے کو ہماری کیا ضرورت پڑ گئی کہ سارے قبیلے کی عورتیں بلوائی گئی، چادریں پہن پہن کے آئی، ہاتھ جوڑے، اے ہماری شہزادی فاطمہ کے لال، ہماری جانیں آپ پہ قربان۔ کا دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مارے جانے کے بعد تمہارے گھر کے مرد لشکر یزید کے ڈر سے باہر نہ نکلے، تو وعدہ کرو کہ جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو پانی بھرنے کے درمیان ہمارے لاشوں کو بھی زمین کھود کے دفن کرو گے۔ اور ساری عورتوں نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، آقا ہماری جانیں آپ کے قربان، مر جائیں گے لیکن اس فریضے کو انجام دیں گے۔ کہا کہ اب جا کے اپنے بچوں کو بھی بھجواؤ۔ 9 اور 10 سال کے بچے جو بہت ناسمجھ بھی نہیں ہیں، بالغ بھی نہیں، یہ سمجھدار اور ممیز بچے گھبرائے آ گئے۔ آقا نے ہمیں کیوں بلوایا؟ ہاتھ جوڑے، آقا کیا ہم بھی کسی قابل ہیں کہ ہمیں بلوایا گیا؟ کہا کہ بس ایک بات، اگر تمہارے باپ اور تمہاری مائیں لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے تو وعدہ کرو جب کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے نا تو اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں مٹی لے کر اور خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال جاؤ گے۔ یہ ننھی ننھی مٹھیوں کی خاک اس لاشے کے لیے کیا فائدہ پہنچائے گی، یہ الگ بحث ہے، لیکن اس پیغام کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ ولایت کی خدمت مردوں کو بھی کرنا ہے، ولایت کی خدمت عورتوں کو بھی کرنا ہے، ولایت کی خدمت بچوں کو بھی کرنا ہے۔ ہر مومن کا اپنی جگہ یہ فریضہ ہے، اور اپنے بچوں کو تیار و آمادہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس کے لیے پیغام دینا ہے۔ حسین نے پیغام دیا۔ اب 11 محرم کا وہ قافلہ اس انداز سے چلا جو کل آپ نے سن لیا۔ یہ قافلہ گیا، گھر کے یہاں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 40 دن بعد لاشیں دفن ہوئے، لیکن زیادہ معتبر یہی تو ہے نا کہ 3 دن کے بعد۔ آج سوئم کی یا زیارت کی مجلس ہے، 3 دن کے بعد تیسرے دن یہ لاشیں دفن کیے گئے۔ کیسے؟ کہ ایک مرتبہ پہلا دن گزرا، لشکر یزید کے ڈر سے واقعان بنی اسد گھروں سے باہر نہ آیا۔ دوسرا دن گزرا جو آج کا دن تھا، لشکر یزید کے ڈر سے بنی اسد باہر نہ آئے۔ جب تیسرا دن گزرا، اب اطمینان ہو گیا اور اطلاع بھی آ گئی یہ سارا لشکر کوفہ پہنچ چکا ہے، سارا بنی اسد گھروں سے باہر نکلا۔ مردوں نے بیلچے اٹھائے اور کہا کہ ہم جا رہے ہیں۔ عورتوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آقا حسین نے وعدہ لیا تھا، وعدہ پورا کرنے جا رہے۔ عورتوں نے بھی اپنے سروں پہ چادریں ڈالی، خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی چل رہے ہیں۔ بچوں نے دیکھا آج عجیب دن ہے کہ سارے باپ ساری مائیں جا رہی ہیں۔ گھبرا کے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے؟ کہا فرات کے کنارے آقا کا وعدہ پورا کرنے۔ ایک بار بچوں نے کہا مگر آقا نے تو ہمیں بھی بلا کے وعدہ لیا تھا، ارے ہم بھی چلیں گے۔ عجیب انداز سے بنی اسد کا قبیلہ آیا، سارے مرد آ گئے بیلچے لے کے، ساری عورتیں آ گئی، سارے بچے آ گئے، میدان کربلا پہ پہنچے۔ مگر ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب منظر ہے۔ خدا آپ میں سے جن کو کربلا لے گیا وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور جو نہیں گئے تو وہ جب جائیں گے تو جہاں پہ آج آقا حسین کی قبر ہے، جہاں پہ آج شہزادہ علی اکبر کی قبر ہے، جہاں پہ آج گنج شہیدہ ہے، گنج شہیدہ، ایک مرتبہ گنج شہیدہ کے قریب پہنچے، پہلے وہاں پہ پہنچے اور کیا منظر دیکھا کہ لاشیں پڑے ہیں، بے گور و کفن لاشیں ہیں، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی مٹی ڈالنے والا ہے، سر کاٹ کے لے جا چکے ہیں، لباس اتار کے لوٹ لیے گئے ہیں۔ اب لاشیں نظر آ رہے ہیں، پہچان نہیں ہو رہی ان میں کون سا لاشا کس کا ہے، آقا کا لاشا کہاں ہے، شہزادے کا لاشا کہاں ہے، عام اصحاب کا لاشا کہاں ہے، کوئی پہچان نہیں ہو رہی۔ یہ تو پتا کہ لشکر
یزید کے لاشیں نہیں. کوفہ کتنا دور ہے کربلا سے؟ آج تو آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو لشکر یزید اپنے لاشیں اپنے ساتھ لے کے گیا تھا, کوفے میں دفن کرنا ہے. یہ لاشیں ہیں سب اصحاب امام کے, پہچان نہیں ہو پا رہی ہے. ایک بار سردار نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہا ہے, ایسا کرو ایک بڑی قبر کھودتے ہیں گنجے شہیدہ اور سارے لاشیں ایک ساتھ برابر کے احترام سے دفن کر دیتے ہیں. بڑی قبر آج کھودی جا رہی ہے. یہ تیسرا دن ہے, یہ زیارت کا دن ہے, یہ عام آدمیوں کے سوئم کا دن ہے. ایک بڑی قبر میدان کربلا میں وہاں کھودی جہاں کھڑے ہو کر آپ شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں. اب قبر تیار ہو گئی, پہلا لاشا اٹھانا ہے کہ راہ کوفہ سے کسی کی آواز آ رہی ہے, ذرا ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں. سارے قبیلے نے چونک کے دیکھا, کیا دیکھا؟ ایک اونٹ پہ سوار تیزی سے آ رہا ہے. آنے والا قریب آیا مگر بڑی عجیب حالت میں تھا. مسافر ہے, بہت دور سے آ رہا ہے مگر عجیب مسافر ہے. گلے میں توق بھی ہے, ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے, پاؤں میں بیڑی بھی ہے. قریب آ کے سواری کو بٹھایا, ہتکڑی کھلی, بیڑی ٹوٹی, گلے کا توق نہ اترا. وہ تو 1 سال بعد دربار شام میں لوہار کو بلا کے اتارا گیا تھا. ہتکڑی اور بیڑی کھلی, مسافر اترا اور ایک مرتبہ کہا تم پریشان کیوں ہو؟ واقعا اگر یہ قبیلہ پریشان نہ ہوتا تو پہلا سوال تو یہی کرتا تو ہے کون, اتنا پریشان تھا. سرکار نے گھبرا کے کہا کہ ہم بنی اسد لاشیں دفن کرنا ہے, پہچان نہیں ہو رہی. تو کہا گھبراؤ نہیں, میں آ گیا ہوں, میں پہچان کراتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ لاشا مثلا مسلم ابن اوسجا کا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ لاشا بریر حمدانی کا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ شوذب کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ عابس کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ, دیکھتے نہیں کیسی خوشبو آ رہی ہے, یہ جون غلام حبشی کا لاشا. ایک ایک لاشے کے قریب آنے والا جاتا, نام بتا کے لاشا اٹھواتا ہے. یہ سارے لاشیں اٹھا لیے. ایک مرتبہ ایک لاشا نظر آیا, آنے والا سر پکڑ سر تھام کے بیٹھ گیا. یہ کس کا لاشا ہے؟ سردار نے پوچھا کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے, یہ حسن کے گل بدن 13 برس کے قاسم کا لاشا ہے. آگے ایک لاشا نظر آیا, آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا پھل اب تک نظر آ رہا, یہ حسین کے 18 سال کے جوان اکبر کا لاشا ہے. اکبر کا لاشا اٹھایا. ایک آخری لاشا نشیب میں نظر آیا, گودال میں نظر آیا. بے اختیار آنے والے کی نگاہ پڑی, بے اختیار کہا ہائے میرا بابا میں مارا گیا, میں یتیم ہو گیا. آنے والا خش کھا کے گر پڑا, پانی چھڑکا گیا. ایک بار آنے والے نے آنکھیں کھولی. سرکار نے پوچھا ہے کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا, گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال, یہ رسول کا نواسا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ زہرا کا لخت جگر ہے, یہ حسین ابن علی ہے. اب سردار چونکا, ہاتھ جوڑے, کہا مگر تو کون ہے؟ جس نے یہ لاشا دیکھ کر کہا ہائے میرا بابا, بس ایک بار اشارہ کیا اس لاشے کی جانب اور کہا میں اسی کا بیٹا, انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا سجاد. بابا کا لاشا دفن کرنے آیا. مصائب کو مختصر کروں, سارے لاشیں اٹھا لیے گئے, سارے لاشیں دفن کر دیے گئے, میدان خالی ہو گیا. اب سردار کے ہوش آئے, ہاتھ جوڑے, کہا مولا آپ میرے زمانے کے امام ہیں, یہاں تک آئے ہیں, ذرا زحمت ہوگی, ذرا ہمارے قبیلے میں چلیے, کچھ دیر ہمارے مہمان بنیے. مولا سجاد نے کہا مگر کیوں, ابھی تو ہمارا فریضہ نامکمل ہے. سردار نے میدان دیکھا, کہا مولا سارے لاشیں دفن ہو چکے ہیں. کہا مگر ابھی ایک لاشا باقی ہے. سردار کہتا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا چل میرے ساتھ فرات کے کنارے. سردار نے پوچھا وہاں کس کا لاشا ہے؟ کہا وہاں میرا چچا, میرے بابا کا علمدار عباس ابن علی کا لاشا ہے. میرا آقا سجاد چچا کے لاشے کے قریب آیا. لاشا یہ واحد لاشا تھا جو اس حالت میں ہی نہ تھا کہ ہاتھوں میں اٹھایا جاتا. حسیر منگوائی گئی, چٹائی اور بوری منگوائی گئی. بھتیجے نے چچا کا جسم جمع کیا, اپنے ہاتھوں قبر میں لے کے اترے, باہر نکلے. کہا خبردار کوئی قریب نہ آنے پائے جب تک کہ میں خود سے باہر نہ ہوں. ریاض القدس کی روایت. میرا مولا سجاد چچا عباس کی قبر میں اترا, بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, عباس باہر نہ آئے. ایک راوی کہتا میں گھبرا گیا, خیریت تو ہے میرا مولا, خیریت سے تو ہے. میں قریب آیا, آخری جملہ جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا, عباس کے سینے پر سر رکھے سجاد لیٹے ہیں اور ایک ہی جملہ دوہرا رہے, ایک جملہ, اے میرے خیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی. اے میرے غیور چچا
آپ کی جس بہن زینب کی چادر گھر کے صحن میں بھی نہ اتری، وہ بازار کوفہ میں ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، بلوہ عام ہے۔ ہائے میرا چچا نہ رہا تو میری پھوپھی کی چادر۔ اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگار آج کی رات شب جمعہ قبولیت دعا کی رات اور ذکر باب الحوائج عباس علمدار کا، جس کے دروازے پہ ہر ایک کی حاجت قبول ہوتی ہے۔ تمام دنیا کے صاحبان ایمان، غم اہل بیت اور غم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کی کوئی غم و پریشانی ہمیں نہ ملے۔ خاص طور پہ جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان کی آنکھوں کے آنسو اور ان کے ہونٹوں سے نکلنے والی صدائے گریہ کا واسطہ ان کو اور ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ جن جن کے دلوں میں کوئی حاجت ہے، خدا بندہ تجھے واسطہ ذکر عباس علمدار کا، ان کی ساری حاجتیں فی قبول فرما۔ آج کی شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پہ جو لوگ آج ہیں ان مومنین اور مومنات کے گھرانے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، حسین کے بچوں اور بچیوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ تمام صاحبان ایمان، خاص طور پر جو آج ہیں ان کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی صاحبان ایمان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ افغانستان، خدا بندہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ہمیں سیرت اہل بیت پر چل کر حق ولایت مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، غیبت امام میں ہمیں اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کر کر بعد ظہور امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔